اس قسط کے آغاز میں ایکترینا کہتی ہے اب یہ تم پر ہے کہ تم ارطغرل کو کس طرح سے قتل کرو گی۔ آرس کہتا ہے اگر یہ کوئی جال ہوا تو۔ ایکترینا کہتی ہے یہ جال نہیں ہو سکتا کیونکہ جس نے مجھے یہ خبر بھیجی ہے وہ ہم سب میں سے سب سے زیادہ ارطغرل کی موت چاہتا ہے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں اسلحان خاتون ایک خنجر صاف کر رہی ہوتی ہیں کہ سپاہی ترگت کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسلحان کہتی ہے جی آ جائیں۔ سپاہی کہتا ہے میں نے تمام سپاہیوں کو دیکھا ہے، وہ بہت اچھے ہیں اور وہ بہت خوش اسلوبی سے جانا چاہتے ہیں اور وہ بہت بہادر ہیں۔ اسلحان کہتی ہے کہ میں نے ان میں سے وہ سپاہی چنے ہیں جو کموارے ہیں تاکہ اگر وہ شہید بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی عورت انتظار نہ کر رہی ہو۔ ترگت کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ کھو دینے کی اذیت اور انتظار کرنے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے بعد ترگت جانے لگتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے سپاہی ترگت مڑتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک خنجر تیار کیا ہے۔ وہ خنجر ترگت کی طرف بڑھاتی ہے۔ ترگت وہ خنجر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ مجھے جنگ میں یاد دلائے گا کہ کوئی میرے لیے دعا کر رہا ہے اور کوئی میرے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اسلحان خاتون مسکراتی ہے۔ ترگت کہتا ہے چلے میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ تمام سپاہی جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سپاہی اپنے بچوں کے گلے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، مائیں بھی رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے جدا ہونے والی ہیں اور نہیں پتا کہ وہ کب آئیں گی۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کو زیرہ پہنا رہی ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آگے ہوتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں اس طرح سے کیسے جا پاؤں گا؟ حلیمہ کہتی ہے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارطغرل کہتا ہے تم میری زندگی کا حصہ ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، اس طرح سے مت کرو، تمہیں تھوڑا ہمت اور استقامت سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ حلیمہ کو گلے لگاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا اللہ میری امانت ضرور لوٹائے گا۔ اس کے بعد ارطغرل حلیمہ کا ماتھا چومتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر گندوز آ جاتا ہے۔ گندوز کہتا ہے بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے تم یہاں رہو گے اور اپنی ماں کی حفاظت کرو گے۔ گندوز کہتا ہے جب میں بڑا ہو جاؤں گا پھر میں ساوچی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل ساوچی کو دیکھتا ہے اور حلیمہ کو کہتا ہے اللہ تمہیں اور میرے بیٹوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد وہ خیمے سے باہر آتا ہے۔ تمام سپاہی اپنے والدین سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان کو دیکھتا ہے اور دل میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے ان تمام جوانوں کو لمبی عمر دینا جو اپنی جانیں اس وطن کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر تیری راہ میں نکلتے ہیں، میرے تمام جوانوں کو لمبی عمر دینا۔ اس کے بعد وہ آگے آتا ہے اور تمام سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اب جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے تمام جوانوں کے ماں باپ، بہادر ماں باپ، یہ تم لوگوں کی بہت اہم بات ہے کہ تم لوگ اپنے بیٹوں کو کفن باندھ کر ان کو میدان جنگ میں بھیجتے ہو اور ہمارے لیے مرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا اور شہید ہونا۔ آئندہ سے ہم کسی بھی دشمن سے نہیں ڈریں گے اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان، اپنے آنے والی آباء و اجداد کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دندار کو کہتا ہے اللہ کی امان میں۔ باقی تمام سپاہی بھی اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ ارطغرل حلیمہ خاتون سے کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے کہ آسمان کا گنبد بھی میرے سے حسد کرتا ہوگا کہ مجھے ایسے بہادر بیٹے ملے ہیں، میں تمہارے لیے بہت دعائیں کروں گی، تم میرا فخر ہو، اگر تم شہید بھی ہو جاتے ہو تو میں ایک آنسو بہائے بغیر تم کو اللہ کے حوالے سونپوں گی۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بیٹے سے ملتا ہے اور حلیمہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے چلو نکلتے ہیں۔ سپاہی تمام اپنے گھوڑے لیتے ہیں اور ارطغرل اپنا گھوڑا اچھالتا ہے اور اس کے بعد وہ قبیلے سے باہر نکل آتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر جاودار قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ ترگت اور اسلحان سپاہیوں کو مرکزی خیمے میں جمع کر کے ان کو کہتے ہیں
کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے جا رہے ہیں۔ مجھے تم سب پر بھروسہ ہے کہ تم لوگ بہت بہادری سے لڑو گے اور تم لوگ میرے لیے فخر کا باعث بنو گے۔ جاودار قبیلہ میرا اپنا قبیلہ ہے۔ اسلحان کہتی ہے ترگت سپاہی میں اپنے جواد بہادر آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ ہم بہادری دکھائیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ سامنے کچھ سپاہی مرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور وہاں پر آگ بھی لگی ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ زخمی ہیں، آؤ دیکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بمسی کو کہتا ہے کہ اپنی زرہ مت اتارنا، کوئی بھی سپاہی اپنی زرہ مت اتارے، اور اسحاق اور آرتک صاحب آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے لگتے ہیں کہ کچھ سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ایک یہ ان کا کوئی پلان ہوتا ہے، وہ آرتک صاحب کے پیٹ میں خنجر اتار دیتا ہے۔ دوسری طرف اسحاق ایک آدمی کی طرف بڑھتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ اچانک سے پیچھے سے ایک آتا ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتا ہے اور وہ وہاں ہی شہید ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف تمام سپاہی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، وہ پوری بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ان کو ارطغرل کو بھی ایک زخم آ جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کو دوسری تلوار مارتا ہے اور ارطغرل وہاں پر ہی گر جاتا ہے۔ وہ کوئی نقاب پوش آدمی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنا نقاب نہیں اتارتا اور ایک آدمی ارطغرل پر حملہ کرتا ہے اور ارطغرل وہاں پر ہی گر جاتا ہے اور زخمی ہوتا ہے، اور یہاں پر اس قسط کا اور اس سیزن کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور سیزن 4 دیکھنا مت بھولیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔